الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا غضب أحدكم فليسكت أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے عزیز دوستو، اللہ رب العزت نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، اور ہم سب کا ایمان ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، اور چونکہ کسی نبی نے نہیں آنا لہذا کسی نئی شریعت نے بھی نہیں آنا اور کسی نئی کتاب نے بھی نہیں آنا. تو یہ جو کتاب ہے، یہ جو کلام پاک ہے، یہ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے ہے، اور یہ سراسر ہدایت ہے. اللہ فرماتے ہیں کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. کتاب سے مراد قرآن مجید ہے. اللہ نے قرآن مجید کو قرآن پاک میں مختلف نام سے پکارا ہے. کتاب انزلناہ الیک، یہ کتاب آپ کی طرف نازل کی ہے. کیوں نازل کی ہے؟ لتخرج الناس، تاکہ آپ نکالیں لوگوں کو. کہاں سے نکالیں؟ لتخرج الناس من الظلمات، ظلمات سے نکالیں. ظلمات جو ہے وہ ظلم کی جمع ہے، اور ظلم کہتے ہیں اندھیرے کو، اور یہاں تمام اندھیرے جمع کر کے ظلمات کا لفظ لایا گیا ہے. لتخرج الناس من الظلمات، کفر کا اندھیرا، شرک کا اندھیرا، بدعات کا اندھیرا، اللہ کی نافرمانی کا اندھیرا، تمام قسم کے اندھیروں سے نکال کر لتخرج الناس من الظلمات کہاں لے آئے؟ الی النور، ہدایت کی طرف، سیدھے راستے کی طرف، صراط مستقیم کی طرف. کون کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ کہہ رہے ہیں. کس سے کہہ رہے ہیں؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں. اور وہ کتاب کون سی ہے؟ اور وہ کتاب یہ قرآن پاک ہے. اور یہ قرآن پاک ہمارے پاس آج بھی موجود ہے اور قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے ہے. تو پتہ یہ چلا کہ یہ کتاب ہدایت کی کتاب ہے، گمراہی سے نکال کر رہنمائی کی طرف لے آتا ہے. خالق سے تعلق جو جوڑنے کا کام ہے وہ اس کتاب کا کام ہے، کہ جو ہمارا عقیدہ مخلوق سے ہونے کا بنا ہوا ہے وہ مخلوق سے ہونے کا ہٹ کر خالق سے ہونے والا عقیدہ بن جائے، اس کے لیے کتاب ہے. چونکہ زندگی میں مختلف مراحل آتے ہیں، مختلف معاملات آتے ہیں، مختلف حالات آتے ہیں. انسان کی طبیعت، اس کا مزاج مختلف ہوتا ہے، اور حالات آنے پر اس میں تغیر و تبدل ہوتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے ان حالات میں انسان کی فطرت میں اثر پڑتا ہے، خوشی کا بھی اثر پڑتا ہے، غم کا بھی اثر پڑتا ہے، بیماری کا بھی اثر پڑتا ہے. تو ان اثرات میں کیا کرنا چاہیے؟
اگر غصہ آ جائے تو کیا کرے، مال ہو تو کیا کرے، مال نہ ہو تو کیا کرے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرما دی۔ اب چونکہ ہم دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، علماء سے دور ہوتے جا رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ اب قرآن سے پوچھتے ہیں قرآن کیا کہتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت۔ اس کا کوئی فائدہ؟ اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت کا کوئی فائدہ ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو ہمارا تو اس دنیا کے اندر آنے کا مقصد ہی اللہ کی عبادت ہے۔ ہمیں تو بھیجا ہی اس لیے کہ جا کے اللہ کی عبادت کرو، تو ہمیں نفع نقصان دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جو ہماری تخلیق کرنے والا ہے وہ ہمارے نفع کو جانتا ہے، وہ ہمارے نقصان کو جانتا ہے۔ جب وہ کہہ دے ایسے کرو تو ایسے ہی کرنا ہے۔ جیسے بچہ ہوتا ہے، اسے ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ آپ گلاس نہیں اٹھاؤ، یہ گرم ہے، یہ چائے آپ نہیں پیو، یہ بہت گرم ہے، ابھی ٹھہر جاؤ، یہ کھانا ابھی نہیں کھاؤ، یہ بہت گرم ہے۔ اگر وہ پوچھے کہ اس کا کوئی نفع، اس کا نقصان، اس کو نہیں تمیز اس بات کی اس کا نفع ہے یا نقصان ہے۔ اگر بیمار ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں بھئی ٹھنڈا پانی نہ پیو، وہ کہتے ہیں یہ کون سی بات ہوئی؟ تو نفع نقصان نہیں دیکھا جاتا، اللہ کے حکم کو دیکھا جاتا ہے۔ لیکن پھر بھی یہاں اللہ نے فرما دیا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تاکہ تمہارے ساتھ رحمت والا معاملہ کیا جائے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ میرے ساتھ اللہ کی طرف سے رحمت کا معاملہ ہو تو اسے چاہیے کہ اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت کرے۔ یہ اس آیت کا خلاصہ ہے کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس پر اللہ کی رحمت ہو تو اسے چاہیے کہ اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت کرے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ یہاں تو یہ بات ہو گئی کہ اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت، تاکہ آپ پر رحمت والا معاملہ کیا جائے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَسَارِعُوا، وَسَارِعُوا، اور دوڑ لگاؤ اور بھاگو۔ اللہ کہتے ہیں کہ دوڑ لگاؤ، اللہ فرماتے ہیں سبقت لے جاؤ، ایک دوسرے سے آگے بڑھ جاؤ۔ وَسَارِعُوا، کہاں بھاگیں، کس طرف کی دوڑ لگائیں ہم؟ کیا ہم مشرق کی طرف دوڑ لگائیں؟ کیا ہم مغرب کی طرف دوڑ لگائیں؟ کیا ہم شمال کی طرف جائیں؟ کیا ہم جنوب کی طرف جائیں؟ کہاں جائیں؟ وَسَارِعُوا، اللہ آگے فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ، مغفرت کی طرف بھاگو، مِن رَبِّكُمْ، اللہ کی طرف سے جو مغفرت ہے اس کی طرف بھاگو۔ یہاں اللہ نے اپنے ان لوگوں کے لیے آگے چل کے اگلی آیت میں اللہ نے ان لوگوں کا بیان کیا ہے جو متقی ہیں، ان کی صفات کا بیان کیا ہے کہ متقی کون ہیں۔ یہاں اللہ فرماتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اللہ کی طرف سے جو مغفرت ہے اس کی طرف دوڑ لگاؤ۔ اور کہاں دوڑ لگاؤ؟ وَجَنَّةٍ، اور جنت کی طرف دوڑ لگاؤ۔ اللہ کی مغفرت کی طرف، اللہ کی جنت کی طرف دوڑ لگاؤ۔ اور جنت کی صفت یہاں بیان کی جا رہی ہے کہ جنت کیسی ہے۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، ایسی جنت عرضها السماوات والارض، کہ اس کی چوڑائی، ایسی جنت عرضها، ایسی جنت کہ اس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ ایک آسمان، دو آسمان، تین آسمان، چار آسمان، پانچ آسمان، چھ آسمان، ساتوں آسمان اور زمین، اتنی تو اس جنت کی چوڑائی ہے۔
کسے ملے گی؟ ایک بندے کو. ایک بندے کو اتنی وسیع و عریض جنت ملے گی، اور جنت کے بارے میں تو یوں آتا ہے کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا، ہم نے نہیں دیکھا، نہ آپ نے دیکھا، نہ مجھ نے دیکھا، میں نے دیکھا، کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، اور کسی کا اس طرف گمان بھی نہیں گیا. مثال کے طور پر ہم سوچ لیں کہ جنت ایسی ہوگی، اتنی عالی شان ہوگی، اتنی وسیع و عریض ہوگی، اتنی بلند و بالا ہوں گی، وہاں کے ایسے میوے ہوں گے جیسے قرآن و حدیث میں بیان کیا گیا ہے. لیکن ہم اپنے ذہن میں خاکہ بناتے ہیں. مثال کے طور پر ایک خالی جگہ پڑی ہے، وہاں ہم مسجد بنانے کا ارادہ کرتے ہیں، تو ہم سوچتے ہیں کہ یہاں اس طرف قبلے کا رخ ہے، یہاں منبر ہوگا، یہاں محراب ہوگا، یہاں صفیں ہوں گی، یہاں وضو خانہ ہوگا، یہاں سے اوپر جانے کا راستہ ہوگا. اگرچہ ابھی خالی پلاٹ پڑا ہے، لیکن ہم ایک ذہن میں خاکہ تیار کرتے ہیں کہ اس طرح سے اس کو بنایا جائے گا. پھر اس خاکے کو ہم نقشے میں منتقل کرتے ہیں. تو جس طرح بھی سوچ لے کہ جنت اتنی وسیع و عریض ہوگی، اتنے باغات ہوں گے، اتنے پھل ہوں گے، لیکن پھر بھی وہ ہماری سوچ سے اعلیٰ ہوگی، وہ ہماری سوچ سے اعلیٰ ہوگی. ارضها السماوات والارض اعدت للمتقین. ملے گی کسے؟ جنت کسے ملے گی؟ آگے فرماتے ہیں اعدت للمتقین، یہ متقین کے لیے تیار کی گئی ہے، یہ متقین کے لیے تیار کی گئی ہے. متقی سے کیا مراد ہے؟ متقین سے کیا مراد ہے؟ کیسے لوگ ہوں گے؟ ان کی صفات کیا ہیں؟ کسے ہم متقی کہہ سکتے ہیں؟ متقی کے معنی ڈرنے کے ہیں، بچنے کے ہیں، کہ جو اللہ سے ڈرے اور صرف زبانی نہ ہو کہ میں تو اللہ سے بہت ڈرتا ہوں، صرف زبانی نہ ہو کہ میں اللہ سے بہت ڈرتا ہوں. ایسا ڈرنا جو آپ کو گناہوں سے روک دے. اللہ کا ایسا خوف، متقی سے مراد اللہ کا ایسا خوف کہ جو آپ کو گناہوں سے روک دے اور آپ کو نیکی پر آمادہ کر دے، آپ کو گناہوں سے روک دے. متقی کے معنی ڈرنے کے، اور ایسا ڈرنے والا بچنے والا ایسا ہو کہ جو گناہوں سے رک جائے. یہاں اللہ نے چند صفات کا ذکر کیا ہے کہ جن کے لیے جنت تیار کی گئی ہے. وہ کون لوگ ہیں جن کے لیے جنت تیار کی گئی ہے؟ وہ کون لوگ ہیں؟ چونکہ کافی سارا مجمع بعد میں آیا ہے تو ایک مرتبہ میں ترجمہ کر دیتا ہوں پچھلی آیات کا تاکہ کچھ ربط حاصل ہو جائے. اللہ فرماتے ہیں وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تمہارے ساتھ رحمت والا معاملہ کیا جائے. اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت کیوں؟ تاکہ تمہارے ساتھ رحمت والا معاملہ کیا جائے. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ. دوڑ لگاؤ، ایک دوسرے سے سبقت لے جاؤ، آگے نکل جاؤ. کس معاملے میں؟ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ. اللہ کی مغفرت کی طرف، اللہ کی مغفرت لینے کے لیے اور اللہ کی جنت حاصل کرنے کے لیے. عرضها السماوات والارض، کہ اس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے. اعدت للمتقین، متقین کے لیے تیار کی گئی ہے. الذین، یہاں الذین سے اللہ ان متقین میں سے چند لوگوں کی صفات بیان کر رہے ہیں. آگے پھر اگلی آیت میں بھی ہے اس طرح جو ان کا بیان ہے، لیکن اس وقت میں ایک ہی آیت آپ کو بیان کروں گا. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ان متقین کی تین صفات اس آیت میں بیان کی گئی ہیں جن کے لیے جنت تیار کی گئی ہے. ان متقین کی تین صفات یہاں قرآن پاک میں اس آیت میں بیان کی گئی ہے. الذين ينفقون في السراء والضراء، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں، جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں کہ اگرچہ آسانی ہو یا تنگی ہو، مالداری کی حالت میں بھی اپنا مال خرچ کرتے ہیں
اور تنگی کی حالت میں بھی اپنا مال خرچ کرتے ہیں، یعنی تنگ دستی کی وجہ سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے نہیں روکتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دونوں کیفیات میں، دونوں حالات میں اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی کے پاس 1,00,000 روپے ہے، 1,00,000 روپے ہے اور وہ 1,000 روپے خرچ کرتا ہے، 1,00,000 میں سے 1,000 روپے خرچ کرتا ہے، اور ایک کے پاس صرف 1,000 روپے ہیں اور ان 1,000 میں سے 10 روپے خرچ کرتا ہے، تو علماء کہتے ہیں کہ دونوں خرچ کرنے والے برابر ہیں۔ ایک نے تو 1,000 روپے خرچ کیے اور ایک نے صرف 10 روپے خرچ کیے، لیکن جس نے 1,000 روپے خرچ کیے اس نے 1,00,000 میں سے 1,000 روپے خرچ کیے ہیں، اور جس نے 10 روپے خرچ کیے اس نے 1,000 میں سے 10 خرچ کیے۔ تو یہاں ترغیب ہے کہ اگرچہ تنگ دستی ہو لیکن اللہ کے راستے میں اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کریں، اپنی جتنی گنجائش ہو اس اعتبار سے خرچ کریں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے 1 انگور کا دانہ صدقہ کیا، 1 انگور کا دانہ، ان کے پاس تھا ہی وہی، ان کے پاس وہی تھا، انہوں نے وہ خرچ کر دیا۔ تو غربت صدقہ کرنے سے نہیں روکتی، ہاں اپنے حالات ہی ایسے ہوں کہ کھانے پینے کے معاملات ہی نہ ہو پاتے ہوں اور خود جو ہے تنگ دست اور فقیر ہو اور دوسروں سے مانگنے کی نوبت آتی ہو تو اور بات ہے۔ عام طور پر جب دوستی یاری ہوتی ہے تو اس میں بیٹھک ہوتی ہے اور کہتے ہیں کہ بھئی آپ کھانا کھلائیں، آپ دعوت کھلائیں، آپ کھلائیں، آپ کھلائیں، ایک دوسرے کے گلے پڑتے ہیں اگرچہ خود مالدار ہوتے ہیں۔ تو یہی معاملہ مدارس میں بھی چلتا ہے کہ دوست ہوتے ہیں، کلاس والے ہوتے ہیں، ہم جماعت ہوتے ہیں، کہتے ہیں بھائی تو کھانا کھلا، تو دعوت کھلا، آج تو مجھے سبق یاد ہے، تو کھلا، اب تو تیرے نمبر بڑے اچھا ہیں، اب دعوت کھلا، تو معاملہ چلتا رہتا ہے۔ تو بعض استاد قریب ہوتے ہیں طلباء سے، جن سے تعلق اچھا ہوتا ہے، تو استاد بھی کہتے ہیں بھائی دعوت کھلاؤ۔ اب پرسوں کی بات ہے، میں اور میرے ایک ساتھی ہم استاد جی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، دعوت کا تذکرہ ہوا کہ بھائی دعوت کھلائے۔ میں اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا، استاد جی سے کہہ رہا تھا کہ بھائی یہ کھلائے، وہ اس چکر میں تھا کہ میں کھلاؤں۔ بات چلتے چلتے استاد جی سے کہا کہ استاد جی آپ کب کھلا رہے ہیں؟ بات تو ہم 2 ساتھیوں کے درمیان چل رہی تھی کہ استاد جی آپ کب کھلا رہے ہیں؟ تو استاد جی نے 100 کا نوٹ نکال کر دے دیا، یہ لو میری طرف سے، اگرچہ 100 روپے میں تو دعوت نہیں ہوتی، یہ لو آپ 100 روپے اور یہ دعوت کھا رہے ہیں۔ پھر پتہ نہیں استاد کو کیا سوجا، استاد جی نے کہا کہ میرے پاس کل 100 روپے ہی ہیں، میرے پاس کل 100 روپے ہی ہیں جو انہوں نے ہمیں نکال کے دے دیے۔ تو اگر ہمیں نہیں معلوم ہوتا تو بات آتی کہ استاد جی نے صرف 100 روپے ہی دیے، 100 روپے میں تو دعوت نہیں ہوتی۔ تو انہوں نے حکمت یہ اختیار کی کہ انہوں نے بتا دیا کہ میں نے 100 روپے آپ کو اس لیے دیے کہ میرے پاس کل 100 روپے ہی تھے، اپنا جیب نکال کر دیکھ لے، دیکھو میرے پاس یہی 100 روپے تھے۔ تو بہرحال یہاں اللہ نے ان کی صفات بیان کی کہ خوشحالی میں بھی اور تنگ دستی میں بھی خرچ کرتے ہیں۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء ایک صفت ہو گئی۔ دوسری صفت کیا ہے؟ والکاظمین الغیظ، کہ اپنے غصے کو پی جانے والے، والکاظمین الغیظ، اپنے غصے کو پی جانے والے۔ حدیث میں آتا ہے اذا غضب احدکم فلیسکت، کہ اگر تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو خاموش ہو جائے، اگر کسی کو غصہ آئے تو خاموش ہو جائے۔ اگر اس حدیث پر عمل کر لے تو کتنے گھر تباہ و برباد ہونے سے بچ جائیں۔ سینکڑوں ہزاروں گھر اس غصے کی وجہ سے برباد ہو گئے۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ حضرت مفتی صاحب معاملہ ایسا ہوا کہ بیوی کا اور میرا جھگڑا ہوا اور مجھے غصہ آ گیا اور میں نے طلاق دے دی، تو کیا غصے میں طلاق ہوتی ہے؟ میں نے غصے میں طلاق دے دی، مجھے بڑا پچھتاوا ہے، بڑا افسوس ہے، لیکن غصہ آ گیا تو میں نے طلاق دے دی۔ تو یوسف الدین رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، بڑے عجیب آدمی تھے،
اللہ نے ان کو بڑا نوازا تھا. تو انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا، کسی نے پوچھا کہ میں نے تو غصے میں طلاق دے دی، تو کیا اس طرح طلاق ہوتی ہے؟ تو فرمانے لگے کیا طلاق پیار سے ہوتی ہے؟ میں تم سے بڑی محبت کرتا ہوں، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں. تو غصے میں ہی تو دی جاتی ہے. تو اگر کوئی اس حدیث پر عمل کر لے، اذا غضب احدکم فلیسکت، تم میں سے کسی غصہ آ جائے خاموش ہو جائے. جب غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا پھر خود ہی سوچے گا نہیں میں طلاق دوں گا تو بہت بڑا نقصان ہو جائے گا. تو اپنے غصے پر قابو رکھے. غصہ آ جائے تو خاموش ہو جائے، کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، ایک گلاس پانی پی لے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ورد کرے. یہ سارے وہ اسباب ہیں کہ جس سے غصے کو رفع کیا جا سکتا ہے. تو اللہ نے ان کی صفات میں سے یہ دوسری صفت یہ بیان کی کہ وہ اپنے غصے کو پی جانے والے ہیں. اور تیسری صفت کیا ہے؟ والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں، لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں. ایک تو یہ کہ غصے کو پی جانے والے ہیں، غصے کو تو پی لیا لیکن معاف نہیں کیا. تو تیسری صفت یہ بیان کی غصے کو بھی پی جاتے ہیں اور معاف بھی کر دیتے ہیں. تو اللہ کے لیے آپ نے جن کو معاف نہیں کیا معاف کر دیں اللہ کے لیے. ٹھیک ہے غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں، وہ بھی انسان ہے، آپ بھی انسان ہیں، کبھی آپ کو غصہ آتا ہے کبھی کسی اور کو آتا ہے، تو معاف کرنے والے بنے. 3 صفات یہاں اللہ نے ذکر کی ہیں. الذین ينفقون فی السراء والضراء، کہ تنگ دستی میں بھی اور خوشحالی میں بھی خرچ کرتے ہیں. والقاظمین الغیظ، اپنے غصے کو پی جاتے ہیں. والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرنے والے. آگے اللہ فرماتے ہیں واللہ یحب المحسنین، ایسے لوگوں کو اللہ پسند فرماتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ پسند فرماتے ہیں. ایک مرتبہ علی بن حسین، علی رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے، حسین رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے علی بن حسین وضو فرما رہے تھے اور کنیز جو ہے وہ وضو کا پانی دے رہی تھی. کنیز آپ کو وضو کروا رہی تھی اور آپ وضو کر رہے تھے. اتنے میں ہوا یہ کہ کنیز کے ہاتھ سے وہ برتن چھوٹ گیا اور علی رحمۃ اللہ علیہ کے کپڑے جو وہ سارے بھیگ گئے. اب غصہ آنا ایک معمول کی بات تھی کہ اس طرح وضو کرا رہی ہے اور ایسے برتن چھوٹا کہ سارے کپڑے بھیگ گئے. اب کیا کریں؟ اب چونکہ غصہ تو آنا ہی تھا تو کنیز بھی سمجھدار تھی، اس نے پھر یہ آیت پڑھی والکاظمین الغیظ. کنیز نے کہا والکاظمین الغیظ، تو علی رحمۃ اللہ علیہ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا. جب قرآن کی آیت سنی ہے تو غصہ ٹھنڈا ہو گیا. تو اس نے بھی دیکھا کہ موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے، غصہ تو ٹھنڈا ہو گیا. پھر اگلا جز پڑھا والعافین عن الناس، تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے تجھے دل سے معاف کیا، میں نے تجھے دل سے معاف کیا. اصل بات ہے سمجھ کی، ان چیزوں کا معلوم ہو کہ قرآن کی آیت کیا ہے، کس موقع پہ کیا مناسبت ہے. اب اس نے سمجھداری سے کام کر کے یہ کیا. والکاظمین الغیظ پڑھا تو انہوں نے ان کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا. والعافین عن الناس پڑھا تو انہوں نے کہا میں نے تجھے دل سے معاف کیا. ایک اور چالاکی اس نے کی، اگلا جز بھی پڑھ دیا واللہ یحب المحسنین، واللہ یحب المحسنین. تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے تجھے آزاد کیا، میں نے تجھے آزاد کیا. تو بہرحال اللہ کے لیے اللہ والے بن جائیں اور دنیا حاصل کریں، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے. لیکن دین کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے اور دین کو ہاتھ میں تھامے ہوئے پھر آپ دنیا بھی حاصل کریں تو اچھی چیز ہے. لیکن دین کے دائرے کو آپ اس سے دائرے سے باہر نہ نکلیں، دین کے دامن کو آپ نہ چھوڑیں اور اللہ اور اللہ والوں سے محبت کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں کسی چیز سے گریز نہ کریں. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.